بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اگر ہم اپنی کوئی نظر باہر نکالیں اپنے ملک کے اندر جو کرائسس چل رہے ہیں اور یہ کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا اور گورنمنٹ جا رہی ہے نہیں جا رہی, IMF کے ساتھ کیا معاہدے ہو رہے ہیں, اور دنیا کی طرف ہم نظر ڈال کے دیکھیں تو دنیا جو ہے وہ اس وقت دو قسم کی خبریں ہمیں دنیا کے اندر ملیں گی. ایک یہ ہے کہ جو یوکرین کے ریلیٹڈ کرائسس چل رہے تھے اور جو ویسٹ اس کے لیے منوپلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس کا ذکر میں نے کیا تھا جب یوکرین پہ نیا انلیش کیا تھا رشیا نے اٹیک, کہ اس کے پیچھے کیا لاجکس ہے, کیا ریزنز ہیں. لیکن ایک اور خبر جو کہ اب ویسٹ کے اندر ایک دم سے بہت زیادہ ہو رہی ہے, اسپریڈ ہو رہی ہے, وہ ہے ایک بیماری جو کووڈ کے بعد اب آئی ہے, اس کو بولتے ہیں منکی پاکس. یہ بیماری جو ہے یہ اوریجنلی تو ایگزسٹ یا نون ہونا شروع ہوئی تھی 1958 سے. یہ اس فیملی آف ڈیزیز کو بلانگ کرتا ہے جس کو اسمال پاکس بلانگ کرتا ہے, اور اس کے کچھ اور ویریئنٹس بھی موجود ہیں. اسمال پاکس اس زمانے کے اندر دنیا کے اندر اس کو ایک بہت ڈیڈلی بیماری سمجھتے ہوئے اس کی میس ویکسینیشن ہونی شروع ہوئی تھی. اسمال پاکس کا ذکر میں نے ان نون ڈاکٹرز والے لیکچرز میں بھی کیا تھا کہ HIV کا جو اسپریڈ ہوا تھا وہ ایگریویٹ ہوا تھا جب اسمال پاکس کی ویکسینیشنز ہو رہی تھیں. اس کے اسپریڈ کو ٹریگر کیا تھا اس ویکسینیشن نے, HIV کے اسپریڈ کو. تو اسمال پاکس تو دنیا سے ختم ہو گیا پھر 1970s کے آس پاس. لیکن اس کے جو دوسرے ویریئنٹس رہے ہیں جو لیسر نون تھے یا کم ڈیڈلی تھے, ہم ان میں سے بہت کامنلی جانتے ہیں چکن پاکس کو. اسی طرح ایک اور بیماری ہوتی ہے اس کو کاؤ پاکس بھی بولتے ہیں. تو منکی پاکس بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. اس زمانے کی حد تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہاں 80-85% یہ کیٹر کر لے گا, یہی ویکسینیشن جو ہے وہ منکی پاکس کو کیٹر کر لے گی. تو لہٰذا ہمیں کوئی الگ سے پریشان اور فکر ہونے کی بات نہیں ہے اس کے لیے. ابھی یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر ابھی تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی ہزاروں لوگ اس سے بیمار ہونا شروع ہو گئے. ابھی تو ڈزنس کے حساب سے صرف فگرز ڈسکس ہو رہے ہیں. لیکن ایک دم سے اس کے اوپر نا بہت زیادہ خوف اور خبریں آ رہی ہیں, ہیڈ لائن نیوز اس کو کیچ کر رہا ہے. 20 لوگ تو یا 50 لوگ 60 لوگ تو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت, لیکن اس کے اسپریڈ کے اوپر کیوں اتنی زیادہ فکر کی جا رہی ہے. تو یہ بیماری جو ہے بیسکلی اس کے بارے میں اوریجنس اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سینٹرل افریقہ یا ویسٹرن افریقہ سے یہ بیماری سٹارٹ ہوتی ہے, اور اینیمل ٹو ہیومن اس کی ٹرانسمیشن ہے. اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو 2003 کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ امریکہ کے اندر اس کے ملٹیپل کیسز سامنے آئے تھے. اب 2003 کا سال تو وہ ہے کہ جس سال امریکہ نے ظلم اور زیادتی کے ساتھ عراق پہ حملہ کیا تھا, تو اس لیے شاید وہ خبریں جو ہے نا وہ بہت پیچھے بیک برنر پہ چلی گئیں. لیکن ایگزیکٹلی یہ اس سال کی بات ہے کہ جب امریکہ نے افریقہ سے کچھ جانور امپورٹ کرنے شروع کیے تھے. تو جانوروں کے ساتھ بہت زیادہ کلوز فزیکل کانٹیکٹ یا ان جانوروں کو کھانا, ان کا گوشت کھانا, ان کا یا ان کی فر یا اس کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ استعمال کرنا, وہ اس کو خیال یہ ہے کہ اس کو ٹریگر کر سکتا ہے. یا اس کے استعمال سے, اس کے کلوز کانٹیکٹ سے, جو کہ ان نیچرل ہے. آپ ان جانوروں کو پیٹس نہیں رکھتے عام طور پہ, تو آپ اس کے کانٹیکٹ یعنی کہ یہ نون بات ہے, ہمیں یہ ہمارے لیے نون بات ہے کہ جو چوہا ہوتا ہے یا چوہے کی نسل ہوتی ہے وہ ڈیزیزز کیری کرتی ہیں. اب چاہے وہ کلرفل ہوں, جیسے مرضی ہو, پیکیبارا ہو, جو مرضی ہو, کیپیبارا ہو جو ساؤتھ امریکہ کے اندر ہوتا ہے یا کوئی بھی ہو, مین نسل ہی اس سے وہ بلانگ کرتی ہے یہ. اور ان کا پھر کھانا وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر ایک الگ چیز ٹریگر کرتی ہے یہ. تو جب کووڈ کی بات ہوئی تھی تو تب ڈسکشن میں نے یہ کی تھی کووڈ والے لیکچر کے اندر کہ آخر یہ چائنا سے بیماریاں کیوں پھیل رہی ہیں. کبھی سار بیماری آ جاتی ہے, کبھی کووڈ بیماری آ جاتی ہے. تو اس کی ایک ریزن, ایک لاجک یہ بتائی تھی کہ چائنا نے جب اپنے آپ کو اوپن کیا تھا کہ ہماری پاپولیشن اتنی بڑی ہے تو ہم چکن, مٹن, بیف, فش, ان سے آگے بڑھ کے ہم اپنے آپ کو باقی جانوروں کے لیے اپنے فارمنگ سٹارٹ کرتے ہیں, لائف سٹاک ہم شروع کرتے ہیں. تو ان نیچرل جانور اس کنڈیشنز کے اندر, ان ہیلدی کنڈیشنز کے اندر رکھے جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ لوگ تو زمانے سے مرغیاں پالتے آ رہے ہیں اور کھاتے آ رہے ہیں. یہ برڈ فلو کب آنا شروع ہوا؟ جب ہم نے یہ پور کنڈیشنز کے اندر پولٹری فارمز میں رکھنا شروع کیا, ان نیچرل فیڈ دینی شروع کی جب انہیں, تو دیٹ گیو رائز ٹو ان نون ڈیزیزز. جسٹ لائک دیٹ چائنا کے اندر بھی جب اس طرح ان نیچرلی کر رہے ہیں وہ, اور وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو کہ صاف عجیب سی چیزیں ہیں, وہ ہر طرح کا جانور کھا رہے ہیں وہ. اس وقت میں نے قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی 168 ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا,
کھاؤ اے لوگوں، کھاؤ اللہ کی اس زمین میں سے جو کچھ بھی حلال ہے اور طیب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے طیب قرار دیا، جس کو ہیلدی قرار دیا، پاکیزہ قرار دیا، اس میں سے کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی ہرگز مت کرنا۔ شیطان تمہیں یہ آئیڈیا دے گا کہ بھئی تمہارا گزارا ان چیزوں پہ نہیں ہو سکتا، یہ جو نیچرل حلال طیب چیزیں ہیں ان کے اوپر گزارا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اوپن اپ، اب باقی چیزوں کے باقی مینیو کے اندر اور جانور ایڈ کرو جو کہ نہ حلال ہے نہ طیب ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہوگا، لیکن بہرحال دنیا پھنس رہی ہے، اللہ سے تو دور ہوتی جا رہی ہے دنیا، تو اس شیطانی وسوسے میں پھنس گئے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے، تمہارا شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہوگا، وہ تمہیں اس چیز کی طرف لے کے جائے گا جو انسانیت کی تباہی ہوگی جس کی میں، لیکن لوگ اس چیز میں پڑ گئے۔ اب یہاں پر ہم واپس آتے ہیں منکی پاکس کے اوپر۔ اب منکی پاکس کا آج کل سے کیا تعلق ہے؟ آج کل کی خبروں کے اندر اچانک سے یہ UK، یورپین کنٹریز، امریکہ میں بھی کچھ کیسز آ گئے، یہاں تک کہ WHO اور CDC جو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے انہوں نے اس کے بارے میں اب انسٹرکشنز دینی شروع کر دی کیا کیا جائے۔ جو بائیڈن نے 2 دفعہ کم سے کم اب تک اس کو ایڈریس کیا اس ایشو کو، جبکہ ابھی نون کیسز جو ہیں وہ تو ڈزن بھی نہیں ہوں گے شاید۔ تو اس کیس کے اندر، اس پرٹیکولر کیس کے اندر کیا کاز کیا سامنے آیا، یہ آپ ساری خبریں دیکھیں۔ مین پرائمری کاز جو اس کا آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ یہ کیوں سپریڈ ہو رہا ہے، ہومو سیکشولیٹی، گیز، اس کے اندر LGBT، اور آپ اس کے اندر دیکھیں کہ وارن بھی کیا جا رہا ہے انہی گروپس کو کہ آپ کیئرفل رہیں اس بارے میں، اپنے ان تعلقات، اپنی ان چیزوں کے اوپر بہت کیئرفل رہیں۔ اور LGBT والے جو کہ اس ٹائم کے اوپر ایک پرائڈ موومنٹ چلاتے تھے اپنی، تو جس کا ایک ریفلیکشن یہ ہوتی ہے کہ جب باہر وہ چل رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ عورت مارچ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر یہ بیماری جو ہے یہ پھیلنا شروع ہو رہی ہے، بہت ریپڈلی اور بہت ایگریسولی یہ پھیل رہی ہے۔ یہ سب کچھ اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ شیطان نے وہاں پر انسان کو بیوقوف بنا لیا، یہاں پہ شیطان نے انسان کو تعلقات کے کیس کے اندر بیوقوف بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح کہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا جس سے تمہارا جوڑا بنایا، تمہیں ایک حلال رشتے، ایک پاک طیب رشتے کے اندر تمہیں میں نے بنایا، اور اس سے تمہاری نسل کو میں نے آگے پھیلایا۔ تمہارے جو جوڑے بنائے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا میچ میل اور فیمیل کا بنتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی تخلیق ہے، لیکن ہم چلے گئے ان نیچرل چیزوں کی طرف، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ بیماریاں آنی شروع ہوئیں۔ تو ابھی کچھ دن پہلے جو میں نے حدیث والی سیریز سٹارٹ کی ہے اس کے اندر میں نے ایک حدیث سنائی تھی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کے، اگر انسان ٹرانسگریشن کرے گا، حد سے بڑھے گا، تو 5 قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزاؤں کا ذکر تھا۔ یہ جو ابن ماجہ کی حدیث تھی کتاب الفتن کی، اس کے اندر جو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جب کبھی بھی کسی ایک قوم کے اندر جب فحاشی اور بدکاری یہ خاص حد کراس کر جاتی ہے، ایک لمٹ کراس کر جائے گی، جس طرح کہ یہاں پہ کراس کر گئی، LGBT کے کیس میں کر گئی، LGBT+ کے کیس میں کر گئی، اب تو بلکہ ایک اور چیز میں نے پلس تک کا ذکر کرتا گیا ہوں، اب تو اس کو LGBT کے ساتھ لگاتے اینڈ تک وہ کیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ کیوں کیا ہوتا ہے؟ کیوں کا مطلب کوشچننگ، بندہ خود بھی کنفیوز ہے ابھی کہ میں کیا چیز ہوں ان سب میں سے، اس لیول تک لے گئے ہیں، یعنی کہ اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں، وہ اس فحاشی کو، اس گند کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا سچی بات کیا کہ وہ بیماریاں پہ جنم لیں گی، وہ بیماریوں کا ظہور ہونا شروع ہوگا جو بیماریاں ان کے اسلاف میں کبھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں، وہ بیماریاں اٹھیں گی پھر۔ تو منکی پاکس اس کی ہم بات کریں کہ 1958 سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کوئی بیماری ہوتی ہے یہ، جس کے بارے میں یہ CDC ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیال ہے، لیکن یہ انہوں نے کوئی بہت ایسی ریسرچ نہیں کی اس کے اوپر کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، ان کا پرائمری ہوسٹ اینیمل کون ہے، ان کا نام تو منکی پاکس ہے لیکن پرائمری ہوسٹ اینیمل کون ہے اس کے بارے میں ان کو خود بھی نہیں پتہ صحیح طرح سے۔ تو یہ جنرلی تو پھیلتی ہے یہ کلوز کانٹیکٹ کے ساتھ۔ اب کلوز کانٹیکٹ کے اندر بھی اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہے، یعنی کہ اگر کوئی 2 بندے بہت لیس دین 6 فیٹ کے ڈسٹینس پہ بیٹھے ہوئے اور 3 آور سے زیادہ کا کانٹیکٹ ہو گیا نا، تب بھی کوئی چانس ایگزسٹ کرتا ہے کہ بریدنگ یا کسی اور طرح سے یہ بیمار ہو سکیں۔
اگر اینیمل بائٹ ہو جائے، اگر اینیمل کی بیمار ہے تو ہاں اس میں 9 دن کے بعد جا کے چانس ایگزسٹ کرتا ہے۔ انسان جس کو یہ آلریڈی یہ ریشز ہوئے ہوئے ہیں، جیسا چکن پاکس ہمیں پتہ ہے بچپن میں کتنے لوگوں کو ہوئے ہوئے ہیں، تو اس سے وہ کس طرح پھیلتا ہے تو وہ کوئی اتنا زیادہ کوئی بہت خطرناک خوفناک چیز تو ہے نہیں۔ اس سینس میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک بیماری ایسی ہے کہ جس میں کیئر کرنی ہے آپ نے، بخار کنٹرول میں رہے، بیماری اوورآل کنٹرول میں رہے، ہائیڈریشن کا لیول مینٹین رکھا جائے، کوئی اور پرابلم نہ ہو تو انشاءاللہ پھر انسان خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، باڈی اس کا نکال لیتی ہے اس کا حل۔ لیکن یہ کس طرح سے پھیل رہا ہے؟ یہ پھیل رہا ہے اس طرح کے گیز اور ہومو سیکشل ریلیشن شپ کی وجہ سے پھیل رہی ہے، اور جس کی وجہ سے پھر وہ ظاہری بات ہے کہ اس کا جو وہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہے وہ 9 ڈیز بھی ہے، 13 ڈیز تک کا بھی پیریڈ ہے۔ تو اس کو اب یہ امیجن کریں کہ کیسز کم ہے، لیکن اس کو کس قدر ہائی لائٹ کر کے ان خبروں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس بیماریوں کے ذریعے سے پھیل رہی ہے۔ ایک اور حدیث جب کووڈ کے ٹائم کے اوپر میں نے مینشن کی تھی، اذا ظاہر الزنا والربا فی قریۃ، جب کبھی ظاہر ہو جائے گا ربا اور زنا، اس کی 2 شکلیں کسی بھی بستی کے اندر کھل کے، جس طرح کہ کھل کے ظاہر ہوئی ہوئی ہیں، بغیر لمٹس کے بات ہو رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی انتہا کیا ہے؟ ہم لگے ہوئے ہیں ادھر ان چکروں میں کہ گورنمنٹ ابھی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا، بیرونی سازش تھی کہ نہیں تھی۔ تو یہ دیکھیں آپ، امریکن ایمبیسی نے، اسلام آباد کے امریکن ایمبیسی نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ہم LGBT کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ سٹینس ہے ان پاکستان، ہم LGBT کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ ان کے آفیشیل ٹویٹ ہے۔ میرے پرسنل کانٹیکٹ میں جو لوگ تھے، ایک بڑے صحافی بھی ہیں پرسنل کانٹیکٹ کے اندر، میں نے میسج کر کے ریکویسٹ کی پرسنل بھی کہ ان کو آپ کوئی اس کے بارے میں کریں، یہ ان نوٹس خبر چلی گئی ہے یہ، لیکن اس کے بارے میں آپ کو مینشن کریں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ہر ٹی وی چینل اور ہر چیز کی نا ایک ریٹنگ کا مسئلہ پڑا ہوتا ہے۔ ابھی مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ جی یہ جلسہ ہو رہا تھا عمران خان کا، کتنے بندے وہاں پہ آ گئے، وہاں پہ لاٹھی کتنی چل گئی، اور رانا ثناء اللہ نے کیا حکم دیا، اور فلانے نے کیا کر لیا، اور پہلے کیا ہوا تھا، سپریم کورٹ نے کیا کر لیا، ہاں جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا خبریں ہیں، سارے ویلاگز بھی اسی پہ ہو رہے ہیں اور سب باتیں اس پہ ہو رہی ہیں۔ یہ کانوں کان کسی نے توجہ بھی نہیں دی اس چیز کی طرف۔ اتنی ہمت ہو گئی ہے امریکن ایمبیسی کی کہ وہ آفیشیل ٹویٹ کر کے مینشن کرے کہ ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ بیماریاں، یہ سوشل سوسائٹی کا یہ جو کرپشن ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، ہمیں نہیں ضرورت ان چیزوں کی۔ اور جس کسی کو بہت شوق ہے پاکستان کے اندر، جو بہت ہی لبرل ہے، جو بہت ہی روشن خیال ہے، اور وہ اس طرف مرے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جائیں امریکہ جائیں، آپ وہاں جا کے ریسٹیلٹی لیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کریں وہاں جا کے، پھر جیسی زندگی آپ گندی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں گزاریں، اس پاک وطن کو خراب مت کریں۔ لیکن کسی نے اس طرف توجہ تک نہیں دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ربا بھی بہت عام ہو جائے اور زنا بھی عام ہو جائے تو ہوتا کیا ہے، پھر وہ قوم اپنے آپ کو حلال قرار دے دیتی ہے اللہ کے عذاب کے لیے، پھر وہ جواز بن گیا اس کا۔ پھر وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں یہ تو ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کی سختی ہو گئی یا کچھ ہو گیا، جواز ہے ان کا، دے ڈیزرو اٹ۔ تو یہ بیماری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، لیکن یہ بیماری تو چلیں آگے چلی جائے گی۔ اصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گن سے بچائے، ہمیں ربا کے گن سے بچائے، ہمیں زنا کی گن سے بچائے، ہمیں LGBT اور ان چیزوں کی گن سے بچائے، اس پاک حلال رشتے میں رہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اور ایک اچھی صحت مند ہم زندگی گزاریں، کھانا پینا بھی حلال ہو، زندگی بھی حلال طیب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ہمیں آپ توفیق دیں کہ ہم حلال پہ اتفاق کریں، حرام سے ہم دور رہیں، یعنی دونوں چیزیں ہو گئی ہے، حلال زندگی ہر طرح کی، کھانا پینا، کمائی، رشتہ داری، دونوں سب چیزیں ہو گئی۔ حرام سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں، ان تینوں چیزوں کے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں خاص فضل عطا کریں کہ ہمیں جا کے پھر بھیکیں نہ مانگنی پڑی ہوں کسی اور کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔